شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے جو حدیث بریرہ کہلاتی ہے۔ بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک خاندان کی لونڈی تھی۔ خاندان والوں نے مغیث رضی اللہ تعالی عنہ نامی نوجوان سے ان کی شادی کر دی۔ مالک اپنی لونڈی کی کہیں شادی کر دے اس کا حق ہے۔ بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خاندان والوں سے بات کی کہ اگر تم میرا سودا کر لو، میری قیمت طے کرو تو میں تمہیں قیمت محنت مزدوری کر کے دے دیتی ہوں، جسے فقہی اصطلاح میں مکاتبت کہتے ہیں۔ انہوں نے بات منظور کر لی اور 9 اوقیہ طے ہوئے 9 قسطوں میں۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں جا کر عرض کیا، اماں جان یہ میرا سودا ہوا ہے، میرے ساتھ کچھ تعاون کیجئے تاکہ مجھے آزادی مل جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، بیٹا اگر میں ساری قسطیں اپنی طرف سے دے کر تمہیں خرید لوں اور تمہیں آزاد کر دوں، یہ سودا تمہارے خاندان والوں کو منظور ہے، ان سے بات کر لو، میں یک بارگی سارے پیسے دے دیتی ہوں اور تمہیں آزاد میں کروں گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خرید کر آزاد کر دیا۔ اب وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خادمہ بن گئیں۔ آزاد ہونے کے ساتھ ہی ان کو ایک اور حق حاصل ہو گیا جسے خیار عتق کہتے ہیں۔ نکاح کے وقت آزاد بالغ عورت کو تو انکار کا اختیار ہوتا ہے، لیکن لونڈی کو یہ اختیار نہیں ہوتا۔ مالک نے لونڈی کا اپنی مرضی سے کہیں نکاح کر دیا ہو، لونڈی جب آزاد ہوتی ہے تو اس کا وہ حق بحال ہو جاتا ہے۔ اب اس کی مرضی ہے کہ خامند کے ساتھ رہے یا نہ رہے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب آزاد ہوئیں تو وہ سمجھدار تھیں اور مسئلہ مسائل جانتی تھیں۔ انہوں نے مغیث رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رہنے سے انکار کر دیا کہ اب ہمارا نکاح ختم۔ حضرت مغیث رضی اللہ تعالی عنہ بہت پریشان ہوئے کہ یہ کیا ہوا اور کہا کہ ایسا نہ کرو، لیکن حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یہ میرا حق ہے اور میں نے اپنا حق استعمال کر لیا ہے۔ حضرت مغیث رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ پریشان ہوئے، کچھ دن تو سفارشیں بھیجتے رہے، لیکن حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی کی سفارش نہ مانی۔ ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ مدینہ منورہ کے کسی محلے سے گزر رہے تھے تو حضرت مغیث رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ گلیوں میں دیوانہ وار پھر رہا ہے، آنسو بہ رہے ہیں اور روتے ہوئے آوازیں دے رہا ہے، کوئی اللہ کا بندہ ہے جو بریرہ کو منا دے، میرا گھر اجڑ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھی سے کہا کہ اس بیچارے کا حال دیکھو، یہ اس کے پیچھے دیوانہ ہو گیا ہے اور وہ اس کا نام بھی نہیں سننا چاہتی۔ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کے کاموں میں کون دخل دے۔ یہ منظر دیکھ کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مغیث رضی اللہ تعالی عنہ پر ترس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مغیث رضی اللہ تعالی عنہ کی سفارش کرنے کا فیصلہ کیا، اور ایسے وقت میں سفارش کرنی بھی چاہیے، اور ایسے وقت میں کسی کی سفارش کرنا سنت ہے۔ کسی کی ایسی حالت ہو جائے تو اسے دھکے نہیں مارنے چاہیے بلکہ سفارش کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کا فیصلہ کیا اور گھر تشریف لائے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ حضرت مغیث رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا قصہ ہے؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے اپنا حق استعمال کیا ہے اور مغیث رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رہنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے اپنا حق استعمال کیا ہے اور مغیث رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رہنے سے انکار کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کرنا چاہی تو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، کیا یہ میرا حق نہیں تھا؟ فرمایا، حق تو تھا۔ کہا، اب میری مرضی، میں اس کے ساتھ رہوں یا نہ رہوں، میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، بریرہ، کوئی نظر ثانی کی گنجائش ہے تو نظر ثانی کر لو، اس بیچارے کا بہت برا حال ہے۔ یہاں آپ حضرات ذرا غور کریں کہ سفارش کون کر رہا ہے اور کس سے سفارش کر رہا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود سفارش کر رہے ہیں گھر کی خادمہ سے۔ فرمایا، بریرہ، یہ فیصلہ واپس لے سکتی ہو؟ وہ بھی حضرت عائشہ کی شاگرد تھی۔ کہا، یا رسول اللہ، یہ آپ حکم فرما رہے ہیں یا مشورہ دے رہے ہیں؟ یہ فرق وہ جانتی تھی کہ حکم کا درجہ کیا ہوتا ہے اور مشورے کا درجہ کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے دیں تو کس مسلمان کی مجال ہے کہ وہ اس کا انکار کر
سکے، اور مشورہ ہو تو اس میں اختیار ہوتا ہے کہ اسے قبول کرے یا نہ کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حکم نہیں ہے، مشورہ ہے۔ یہ سنا تو فوراً بولی، لا حاجت لی، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں اس موقع پر کانپ جاتا ہوں کہ کون انکار کر رہا ہے اور کس کے سامنے کر رہا ہے، مگر اسی پر قصہ ختم ہو گیا۔ یہ ہے حق کا احساس۔ آج دنیا میں عورتوں اور بچوں کے حقوق کا شور مچایا ہوا ہے۔ بچوں کے حق کی بات اور عورتوں کے حق کی بات، یہ بات آپ حضرات کی سمجھ میں آئی ہے کہ سب سے پہلے یہ حقوق کس نے پیش کیے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق